حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مشنوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے نبی نے اس قرآن کی تلاوت کی ہے، قرآن کو پڑھا بھی ہے اور پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ دوستو، صبح اٹھ کر اخبار لے کر پڑھنا آسان ہے، قرآن کریم کھول کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا یہ مشکل ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تلاوت کا یہ عالم تھا کہ 6 پارے ایک رکعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے، 6 پارے ایک رکعت میں۔ اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ 3 دن میں بھی لوگوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 7 دن میں، کتنے دن؟ 7 دن میں قرآن کو حفظ کیا۔ یہ تلاوت اس طریقے سے کی ہے، اور یہ پہلا مشن ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ میرے آقا نے اس قرآن کی تلاوت کی ہے اور تلاوت کا حکم دیا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام، دوسرا مشن کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کو پاک کرنا، لوگوں کو پاک کرنا، تزکیہ کرنا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کفر سے پاک کیا، شرک سے پاک کیا، اور ایسا پاک کیا کہ جو لوگ درندوں کی زندگی گزارتے تھے، بندوں والی زندگی انہوں نے گزارنا شروع کر دی۔ ایسا پاک کیا کہ جو لوگ راہزن تھے راہبر بن گئے، اور جو چور تھے وہ امت کے محافظ بن گئے، چور تھے چوکیدار بن گئے۔ اور ایسا پاک کیا کہ خدا کی قسم جو لٹیرے تھے وہ امت کے محافظ بن گئے۔ ایسا پاک کیا کہ جو تلوار لے کر قاتل بن کر آ رہا تھا، سرکار نے نگاہ نبوت ڈالی تو عمر ابن خطاب عادل بن گیا۔ یہ دوسرا مشن ہے میرے آقا علیہ السلام کا، وَيُزَكِّيهِمْ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، محبوب اپنے کپڑوں کو پاک کریں، اپنے کپڑوں کو پاک کریں، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، محبوب اپنے ماحول کو پاک کیجئے، وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا، اپنے خاندان کو پاک کیجئے۔ یہ دوسرا مشن ہے سرکار کا، وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ مختلف سلاسل جو ہم جن کی باعث کرتے ہیں، باعث کی جاتی ہے جن سلاسل کی، قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتی، جتنے بھی سلاسل کے بزرگان دین، انہوں نے جو ذکر و اذکار کے انہوں نے طریقے بتائے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تزکیہ نفس کے لیے بتائے ہیں، نفس کو پاک کرنے کے لیے بنائے ہیں۔ اس لیے بتائے ہیں کہ دل پاک ہو جائے، زبان پاک ہو جائے، اعمال بھی پاک ہو جائیں، ہمارے اخلاق بھی پاک ہو جائیں۔ اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، میرا محبوب لوگوں کو پاک کرتا ہے، میرا محبوب لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ حضور نے ایسا پاک کیا کہ حضور کے آنے سے پہلے پانی پر لڑائی ہوئی، 50 سال پانی پر لڑتے رہتے تھے، 50 سال۔ اور جب حضور کی آمد ہوئی تو کیسا پاک کیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ جنگ یرموک کے موقع پر ایک صحابی کہتا ہے کہ میں پانی کا پیالہ لے کر گیا، میرا بھائی زخمی پڑا تھا، جنگ کے میدان میں زخمی پڑا تھا، نزا کا عالم تھا، آخری وقت ہے، جان نکل رہی ہے، تو میں نے قریب جا کر پوچھا پانی پلاؤں؟ تو اس نے اشارہ کیا کہ پلائیں، تو میں پانی پلانے لگا تو ساتھ دوسرے صحابی کی آواز آئی، وہ بھی زخمی پڑا تھا، اس کی آواز آئی العطش، مجھے بھی پیاس ہے۔ تو میرے بھائی نے اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پانی پلا، وہ میرا بھائی زخمی پڑا تھا، اس نے اشارہ کیا پہلے
اس کو پانی پلاؤ. جب میں اس کے پاس گیا تو اتنے میں آگے سے آواز آئی العطش، مجھے پیاس ہے. تو اس صحابی نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ پہلے اس کو پلاؤ. جب میں اس کے پاس گیا تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا. واپس دوسرے کے پاس پہنچا تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا. اور جب میں اپنے بھائی کے پاس پہنچا تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا. وَيُزَكِّيهِمْ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پاک کیا، اس طرح پاک کیا. اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو زندگی گزارنا سکھایا، ہر انسان کو. آج اگر غریب کی عزت کو دوبالا کیا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا. میں نے ایک حدیث پڑھی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیروں غریبوں کا شکر ادا کرو. امیروں کو مخاطب کیا کہ امیروں غریبوں کا شکر ادا کرو. اللہ ان غریبوں کی غربت کی وجہ سے تمہیں رزق عطا کرتا ہے. ان غریبوں کی غربت کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے. یہ غریب نہ ہو تو خدا تمہیں رزق ہی نہ دے. غریب جو اللہ اللہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے. اللہ کے نبی نے غریبوں کی عزت کو دوبالا کیا، غریبوں کی عزت کو دوبالا کیا ہے. میں ایک عجیب بات بتاؤں کہ میرے آقا نے عملی زندگی میں ہر کام کیا ہے، ہر کام کیا ہے. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ عائشہ روٹی پکا رہی ہو، روٹی پکا رہی ہو، مجھے بھی آٹا دو، ایک روٹی میں بھی تندور میں لگاؤں. مجھے بھی آٹا دو، ایک روٹی میں بھی تندور میں لگاؤں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوچتی رہی یہ کیا حکمت ہے. یا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں بھی روٹی لگاؤں. فرمایا عائشہ کل دنیا میں کسی روٹی پکانے والے کو کوئی یوں نہ کہے کہ اوے تو کمی ہے ہماری روٹی پکاتا ہے. وہ کہنے سے پہلے سوچ لے کہ یہ کام میرے نبی نے کیا ہے، یہ کام میرے نبی نے کیا ہے. آج اگر یہ کر رہا ہے تو کوئی انوکھا کام نہیں کر رہا، یہ کام میرے نبی نے کیا ہے. روٹی پکانے والوں حضور کی زندگی تمہارے لیے بھی نمونہ ہے، سرکار کی زندگی سب کے لیے نمونہ. اور پھر دیکھو درزیوں جو کپڑے سیتے ہیں، درزیوں آج دکان پر بیٹھ کر سارا دن گانے سن کر اپنا نامہ اعمال سیاہ کرتے رہتے ہو. خدا کی قسم میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے سلائی کی ہے، میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے سلائی کی ہے. حضور نے اپنی عملی زندگی میں بتایا لوگوں میں اپنے کپڑوں کو پیبند لگا کر ان مزدوروں کی عزت کو دوبالا کر رہا ہوں جو کپڑے سیئیں گے. یہ تمہارے کپڑے سینے والا تمہارا ملازم نہیں، حضور کی سنت کو زندہ کر رہا ہے، حضور کی سنت کو زندہ کر رہا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، حضور نے تزکیہ کیا ہے. حضور نے کیا کیا ہے؟ تزکیہ، پاک کیا ہے. ہر ایک کی عزت کو رسول اللہ نے دوبالا کیا ہے. حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے خود سیے، جوتے کو خود ٹانکا لگایا ہے تاکہ کل کوئی موچی کا مذاق نہ اڑائے. نبی نے جوتا کاٹ کر موچی کی عزت کو دوبالا کر دی، جوتا کاٹ کر موچی کی عزت کو دوبالا کر دی. اس سے بھی پڑھ کر بتاؤں ایک بات کہ ایک کافر آیا آپ کے پاس مہمان رات کو ٹھہرا تو رات کو اس کافر مہمان کو دست لگ گئے. دست، کپڑے خراب ہو گئے، چادر بھی خراب ہو گئی جس پر وہ سویا ہوا تھا. تو شرم کے مارے صبح اٹھا اور اٹھ کر بھاگ گیا، چلا گیا. دور جا کر اسے یاد آیا کہ میری تلوار تو وہاں ادھر ہی رہ گئی ہے. جلدی سے واپس آیا. کیا عجیب کیفیت دیکھی کہ اللہ کے نبی اس کا بستر خود دھو رہے ہیں. آپ نے اس کو واپس آتے دیکھا، فرمایا بھائی یہ تمہاری تلوار ادھر رہ گئی، یہ دیکھو. اس طرح ایک اور روایت ملتی ہے کہ خراسان سے دو بدماش قاتل آئے حضور کو قتل کرنے کی نیت سے. تو حضور کے مہمان بنے. ان کا پروگرام یہ تھا کہ جب وہ صبح حضور اٹھانے کے لیے آئے گے اس وقت ہم آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے. تو رات کو ان کو بھی دست لگ گئے، سب کچھ خراب کر دیا. تو ایک جب صبح ہوئی تو ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی کہ سارا بستر خراب کر دیا، اب کیا کرو گے، چادر بھی خراب کر دی. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو کو سن لیا. آپ نے کپڑا بھیج کر فرمایا بھائی تم یہ باندھ کر گندے کپڑے مجھے دے دو، محمد صاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. دھوبیوں رسول اللہ نے عملی زندگی میں کافروں دشمنوں کے کپڑے صاف کر کے تمہاری عزت کو دوبارہ کر دیا.
تمہاری عزت کو دوبالا کیا ہے. اللہ نے حضور کی زندگی کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنایا. یہ حضور کا یہ مشن ہے وَيُزَكِّيهِمْ. اور تیسرا مشن کون سا ہے آقا علیہ السلام کا؟ اس آیہ کریمہ میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اور یعنی تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. اور چوتھا مشن حضور کا کون سا تھا؟ فرمایا والحکمہ، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. آقا علیہ السلام کا یہ چوتھا مشن حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے حکمت سکھائی ہے. اور حکمت کا معنی ہے دنائی کی بات. حکمت کا معنی کیا ہے؟ دنائی کی بات. دنائی کی بات. شراب کیوں حرام ہے؟ شراب کیوں حرام ہے؟ اس کی حکمتیں بیان کی سرکار نے، اس کی حکمتیں بیان کی. تجارت حلال کیوں ہے؟ اس کی حکمتیں بیان کی. امام مالک فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کا معنی ہے قرآن کا سکھانا. قرآن کا سکھانا. والحکمت، حکمت سے مراد ہے سنت رسول اللہ. حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت رسول اللہ. حضرت محترم، ایک ہے حدیث رسول اور ایک ہے سنت رسول. اس میں فرق ہے. ایک حدیث رسول اور ایک سنت رسول. ان دونوں میں فرق ہے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سنت رسول اور حدیث رسول میں فرق کیا ہے. فرق سمجھنا چاہیے. سنت رسول اور حدیث رسول میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فرق نہیں معلوم کرتے. حدیث کو سنت بنا دیتے ہیں اور سنت کو حدیث بنا دیتے ہیں. یاد رکھیں، ہر سنت رسول حدیث ہے اور ہر حدیث سنت نہیں. کوئی بات سمجھ میں آئی؟ ہر حدیث جو ہے وہ سنت ہے، ہر سنت جو ہے وہ حدیث ہے اور ہر حدیث سنت نہیں. مثال کے طور پر سنت اس عمل کو کہتے ہیں، میں آپ کو سبق دے رہا ہوں، سنت اس عمل کو کہتے ہیں جس پر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل عمل کیا، جس پر سرکار نے مسلسل عمل کیا ہو. اور حدیث اس کو کہتے ہیں جس پر عمل تو نہ ہو، کوئی پوری زندگی کا ایک واقعہ ہو، بیان جواز کے لیے ہو، وہ کام جو ہم کر رہے ہیں وہ جواز کے لیے. اس کی مثال سمجھ لیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جوتے اتار کے پڑھتے ہیں یا پہن کے پڑھتے ہیں؟ جوتے اتار کے پڑھتے ہیں. یہ جوتا اتار کر پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. جوتا اتار کر نماز پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جوتا پہن کر نماز پڑھنا، وہ بھی حدیث آئی ہے جوتا پہن کر نماز. اب یہ سنت نہیں ہے کہ جو جوتا پہن کر نماز پڑھنا یہ سنت بوقت ضرورت جائز ہے. بوقت ضرورت جائز ہے. ایک آدمی فوجی ہے، پیچھے دشمن کھڑا ہے، فوج لڑ رہی ہے کسی جگہ پر مقابلے میں. اب اگر جوتے اتار کر نماز پڑھے پھر پہنے تو دشمنوں کا خطرہ ہے. تو ایسی حالت میں جوتوں سمیت نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی، گناہ نہیں ہوگا. نماز ہو جائے گی، گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ سنت نہیں، یہ کیا ہے؟ حدیث ہے. یہ سنت نہیں، کیا ہے؟ حدیث ہے. اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اللہ کے محبوب ہمیشہ سرکار سر پر پگڑی رکھ کر یا ٹوپی پہن کر نماز پڑھتے تھے. وہ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے محبوب ہمیشہ سر پر پگڑی رکھ کر یا ٹوپی پہن کر نماز پڑھتے تھے. سر پر کپڑا رکھ کر نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ حضور کی سنت ہے. سر پر کپڑا رکھ کر نماز پڑھنا یہ حضور کی سنت ہے. اب بیان جواز کے لیے ایک موقع پر سرکار نے ننگے سر بھی نماز پڑھی. ایک موقع پر ننگے سر بھی نماز پڑھی. تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ سنت ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے. اگر کسی کے پاس کپڑا رومال نہیں، وہ بغیر ٹوپی رومال کے نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی. لیکن اس کو عادت نہ بنائیں، اس کو عادت نہ بنائیں، اس لیے کہ یہ حدیث ہے، حضور کی سنت نہیں ہے. حضور کی سنت کیا ہے؟ سر پر کپڑا رکھ کر، ٹوپی پہن کر، امامہ شریف پہن کر نماز پڑھنا یہ حضور کی سنت ہے. تو حضرات محترم، سنت رسول پر عمل کا حکم ہے. سنت رسول پر عمل کا حکم ہے. فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرو. اور فرمایا من تمسک بسنتی ان فساد امتی، میری سنتوں پر عمل کرو، ان کو مضبوطی سے پکڑو. اس وقت جب دنیا اس کو چھوڑ بیٹھے تو اس وقت جو سنت پر عمل کرے گا اس کو کتنے شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. فرمایا میری سنتوں پر عمل کرو. دیکھیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں،
ہم نے پانی پینا ہو تو کسی عالم سے پوچھیں گے حضور کس طرح پانی پیتے تھے؟ پوچھیں گے نا، کسی عالم سے پوچھیں گے حضور کس طرح پانی پیتے تھے، پانی پینے کا طریقہ کیا تھا؟ تو وہ بتائیں گے، عالم صاحب بتائیں گے کہ دائیں ہاتھ سے گلاس پکڑ کر پانی پینا یہ حضور کی سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینا یہ حضور کی سنت ہے، بسم اللہ شریف پڑھ کے پانی پینا یہ حضور کی سنت ہے، 3 سانسوں میں پانی پینا یہ حضور کی سنت ہے، پانی دیکھ کر پینا یہ حضور کی سنت ہے، سر ڈھانپ کر پانی پینا یہ حضور کی سنت ہے، اور پانی پی کر آخر میں الحمدللہ کہنا یہ حضور کی سنت ہے۔ حضرات محترم، صرف پانی پینے میں حضور کی 7 سنتیں زندہ ہو جاتی ہیں، پانی پینے میں حضور کی 7 سنتیں زندہ ہوتی ہیں۔ ایک سنت پر حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہیدہ۔ ایسے دور میں کہ دنیا میری سنتوں پر عمل نہ کر رہی ہو، میری سنتوں سے دور ہوتی جا رہی ہو، اس وقت میری سنت کو زندہ کر جو کرتا ہے، اللہ اس کے حصے میں 100 شہیدوں کا اجر لکھ دے گا۔ ایک پانی حضور کی سنت کے مطابق پی لے، ایک پانی جو ہے یہ حضور کی سنت کے مطابق پی لے تو 700 شہیدوں کا ثواب، 7 سنتیں ہیں نا پانی پینے میں، تو 700 شہیدوں کا ثواب ملتا۔ حضرت محترم، اللہ کے نبی نے سنت کی عظمت کو بیان کیا۔ عرض کر رہا تھا، ہر سنت رسول حدیث ہے اور ہر حدیث سنت نہیں، ہر حدیث سنت نہیں، اس لیے فرمایا میری سنت پر عمل کرو، یہ نہیں فرمایا کہ میری حدیث پر عمل کرو، کیا فرمایا؟ میری سنت پر عمل کرو۔ پیشاب کرنے جاتے ہو، جب پیشاب کرنے جاتے ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو یا بیٹھ کر؟ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی، بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ لیکن بخاری شریف پڑھے، امام بخاری نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث نقل کی، پڑھے بخاری شریف، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث انہوں نے نقل کی ہے۔ اگر کوئی کھڑا ہو کر پیشاب کرے گا تو کوئی اس کو نبی کی سنت نہیں کہے گا، اس کو نبی کی سنت نہیں کہے گا، اس لیے کہ وہ بیان جواز کے لیے ہے کہ کسی آدمی کے گھٹنوں میں درد ہے، کوئی بیماری ہے، وہ بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتا، تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اس کو اجازت ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اس کو اجازت ہے، یہ حدیث کی وجہ سے اس کو اجازت مل رہی ہے، لیکن اس کو سنت نہیں کہیں گے، اس کو سنت نہیں کہیں گے۔ سنت میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جبکہ حدیث ضرورت کے لیے ہوتی ہے، سنت میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، حدیث کس کے لیے ہوتی ہے؟ ضرورت کے لیے ہوتی ہے۔ حضرات محترم، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے 4 چیزیں بیان کی ہیں، 4 کام جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے ذمہ لگائے۔ 4 تلاوت آیات، دوسرا کام تزکیہ نفس کو پاک کرنا، اور تیسرا سرکار کا کام تعلیم کتاب، اور چوتھا کام تعلیم حکمت۔ اس آیت میں یہ 4 کام ہے سرکار۔ اب یہ 4 چیزیں خلفائے راشدین کے زمانے میں دیکھیں، جو 4 کام سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھے، وہ 4 کام اب خلفائے راشدین کے زمانے میں دیکھیں کہ تلاوت آیات صدیق اکبر کا زمانہ ہے، آپ نے سب سے پہلے قرآن کریم کو جمع کیا۔ کس نے سب سے پہلے قرآن کو جمع کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن کو لکھایا، اکٹھا کیا کتابی شکل میں، یہ پہلا دور تھا جو صدیقی زمانہ تھا، اس میں خدا قرآن کریم کو جمع کیا گیا۔ اور دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ والا عمل، سیدنا فاروق اعظم نے تزکیہ کیا، کیسا تزکیہ کیا، کیسا پاک کیا کہ ایک گھاٹ پر شیر اور بکری نے پانی پیا، ایک گھاٹ پر شیر اور بکری نے پانی ایسا پاک کیا کہ یا ساریۃ والجبل کہا، سینکڑوں میل تک آپ کی آواز چلی گئی اور سننے والوں نے آپ کی آواز کو سنا، ایسا پاک کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا پاک کرنا دیکھیں، آپ نے دریائے نیل کو خط لکھا، دریائے نیل نے آپ کا حکم مانا، خط لکھا، دریا مان گیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ہے فاروقی دور، یہ ہے فاروقی دور جس کا عملی مظاہرہ آپ کر رہے ہیں۔ اور تیسرا مشن وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم کتاب، یہ سیدنا عثمان غنی کا زمانہ ہے، عثمان غنی کا زمانہ ہے تعلیم کتاب، جنہوں نے قرآن کو جمع کرنے کے بعد تعلیم قرآن کا سب سے زیادہ کام کیا، پوری امت کے اندر قرآن مجید کو پہنچایا،
قرآن کو ایک مصحف میں جمع کر کے پھیلایا. قرآن مجید کی مختلف قرأتوں پر قرآن موجود تھا، سب لوگوں کو ایک قرأت پر جمع کیا. یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے. اور حکمت اور حضور کی سنت پر عمل. آخری بات، حضور کی سنت پر عمل. حیدر کرار کا زمانہ ہے، حیدر کرار کا زمانہ ہے. اس لیے حضور نے فرمایا لوگوں میرے بعد اگر مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو ایسا کرنا میرے علی کے پاس جانا. کسی مسئلے پر اختلاف ہو جائے تو کس کے پاس جانا؟ میرے علی کے پاس. اقداہم علی، شریعت کی حکمتوں کو علی جانتا ہے، میری سنتوں کو بھی علی جانتا ہے. اس لیے فرمایا آنا دار الحکمت وعلی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے. میں حکمت کا گھر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت کی کچھ مثال، ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا عثمان غنی کا زمانہ ایک واقعہ پیش آیا کہ 6 آدمی سفر پر گئے، واپس آئے تو ایک آدمی نہیں تھا. چھٹے کی بیوی نے استغاثہ کیا کہ ان 5 سے پوچھا جائے کہ میرا شوہر میرا خاوند کہاں ہے، ان کا چھٹا ساتھی کہاں ہے. تو فیصلہ حضرت علی کے پاس چلا گیا. فیصلہ کن کے پاس چلا گیا؟ حضرت علی کے پاس. حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا تو حضرت علی نے ان 5 آدمیوں کو کیا کیا کہ مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا. مسجد کے ستونوں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ باندھا. اب پہلے کے پاس تشریف لے گئے. آپ کی حکمت دیکھیں، جو حکمت کی بات کر رہا ہوں. پہلے کے پاس تشریف لے گئے تو اس سے پوچھا کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے، بتاؤ تمہارا ساتھی کہاں ہے. کہنے لگا کہ ہمیں تو کچھ پتا نہیں. حضرت علی نے زور سے کہا اللہ اکبر. جب اس نے کہا نا مجھے کچھ پتا نہیں، آپ نے فرمایا اللہ اکبر. تو دوسرے جو ساتھی تھے انہوں نے سنا، کہنے لگے مارے گئے. اس کو کہا بھی تھا کہ نہ بتانا، اس نے بتا دیا. اس کو کہا بھی تھا نہ بتانا، اس نے بتا دیا ہے. تو حضرت علی دوسرے کے پاس گئے، پوچھا بھائی بتاؤ تمہارا چھٹا ساتھی کہاں ہے. کہنے لگا مولا علی کیا بتاؤں، اس پہلے نے آپ کو بتا دیا ہے. فرمایا تو بتا سچ بتا. کہا مولا علی ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے. تیسرے نے پاس گیا، تیسرے نے بھی کہا کہ ہم نے اسے قتل کر. پہلے جو تھے انہوں نے سچ بتا دیا، میں تو جھوٹ بولوں. اس نے بھی کہا قتل کر دیا. چوتھے کے پاس گئے، اس نے بھی کہا قتل کر دیا. تو حضرت علی نے امت میں یہ پہلا فیصلہ کیا ہے، کہ ایک آدمی کے قتل میں چند آدمی شریک ہوں تو ایک قتل کے بدلے سب کو قتل کر دیا جائے. ایک کے بدلے سب کو قتل کر دیا جائے. یہ کسی حدیث یا آیت کا ترجمہ نہیں، یہ حضرت علی کا پہلا اجتہاد ہے. اس پر امت عمل کر رہی ہے، عمل کر رہی ہے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلے آدمی کے پاس دوبارہ آئے تو پہلا آدمی کہنے لگا مولا علی میں نے تو اقرار نہیں کیا. انہوں نے بھی اقرار کیا ہے، میں نے تو اقرار نہیں کیا تھا، آپ نے میرے قتل کا بھی حکم دے دیا. تو حضرت مولا علی نے فرمایا قتل میں 2 گواہوں کی گواہی ضروری ہوتی ہے تب سر قلم کیا جاتا ہے. یہاں تو 4 گواہ کھڑے ہیں، یہاں تو 4 گواہ کھڑے. حضرت محترم آپ حیران ہوں گے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمتوں پر. لوگ عجیب حضرت مولا علی سے سوال کرتے تھے، بڑے عجیب و غریب سوال. عصر کی نماز کا وقت جا رہا تھا، مولا علی سفر سے واپس آئے، نماز ابھی پڑھنی تھی. ایک یہودی دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر کہا علی میرے ایک سوال کا جواب دو. آپ نے فرمایا نماز پڑھ کر دیتا ہوں. کہنے لگا نہیں پہلے میرے سوال کا جواب دو. مولا علی نے فرمایا جلدی پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. اس نے کہا کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں. یہودی کا خیال تھا کہ مولا علی گننا شروع کریں گے نماز رہ جائے گی. حضرت علی نے فرمایا جن جانوروں کے کان جسم سے باہر ہوں وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے کان اندر ہوں وہ انڈے دیتے ہیں. جا کے گنتی شمار کر میں نماز پڑھ لوں. اس کو حکمت اور دنائی کہتے ہیں. اللہ نے یہ چیزیں ان بزرگوں کو عطا فرمائی. آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. اس طرح حضرت مولا علی کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا. ایک بچہ اور ایک جوان. جوان کہتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ میرا غلام ہے، اور بچہ کہتا ہے یہ جوان میرا غلام ہے. دونوں تکرار کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے یہ میرا، وہ کہتا ہے میرا. تو مولا علی نے فرمایا شور کرنے کی ضرورت نہیں، میں ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. شور کرنے کی ضرورت نہیں، میں ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. مولا علی نے اپنے غلام کمبل سے کہا کہ یہ جو دیوار ہے نا، اس دیوار میں دو مورے کا 2 مورے سوراخ اتنے بڑے کرو کہ ان کے سر اندر چلے جائیں، اتنے بڑے کرو کہ ان کے سر اندر چلے جائیں. تو کمبر نے 2 مورے نکال دیے. کمبر سے فرمایا کہ ایسا کرو تم باہر کھڑے ہونا، میں اندر کھڑا ہوں گا. جس وقت میں اندر آواز دوں کہ تلوار مار دو، اس وقت ان دونوں کی گردنیں اتار دینا. تو مولا علی کمرے کے اندر کھڑے ہو گئے، کمبر باہر کھڑا ہو گیا تلوار لے کے. ان دونوں سے فرمایا چلو اپنی گردنیں اندر کرو، اپنی گردنیں
اندر کرو. بچے نے بھی گردن مورے میں ڈال دی, جوان نے بھی مورے میں ڈال دی. اب اندر سے مولا علی شیر خدا نے آواز دی, کمبر. انہوں نے کہا جی سرکار, غلام کی گردن اڑا دو. وہ جو جوان تھا اس نے جلدی سے گردن کو اندر کر لی. غلام جو تھا نا اس نے جلدی سے گردن کو پیچھے کھینچ لیا. فرمایا باہر آ جاؤ, تو ہی غلام ہے, یہ بچہ تیرا آقا ہے. باہر آ جاؤ, یہ بچہ غلام نہیں, تو غلام ہے. دوستان عزیز, یہ وہ حکمتیں تھیں جو اللہ نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی. اور سرکار کا یہ مشن تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, پاک کرنا اور کتاب کا علم دینا اور حکمت کی باتیں بتانا, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. اور یہی مشن لے کر خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی, سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہی مشن آگے جاری رکھا. اور آج بھی اکابر بزرگان دین اسی مشن پر عمل پیرا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.